سب سے پہلے میں اپنی طرف سے صوت الاولیاء تحریک کی طرف سے تمام اہل اسلام کو ماہ رمضان المبارک اور آج پہلا جمعہ اس کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج پوری امت مسلمہ نے جمعہ کی نماز الحمدللہ بحسن و خوبی، امن و سلامتی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ اور پرامن ماحول میں ادا فرمائی، اور رمضان المبارک کی جو برکتیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اس میں بے شمار برکتیں، رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار نازل ہوتے ہیں۔ اس کے حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ وہ ماہ رمضان ہے، اور اس میں لوگ روزہ رکھتے ہیں، کھانا پینا جو حلال چیزیں اس سے روک دیتے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے پیچھے رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت حد تک الحمدللہ رب العالمین مسلمان اس رمضان شریف کی برکت سے نمازوں کے عادی ہو جاتے ہیں، نماز کی طرف بڑھتے ہیں، مسجدوں کی طرف بڑھتے ہیں، اور حرام کام آلریڈی اسے انسان کو اللہ نے روک ہی دیا، تو اس ماہ مبارک میں ان چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ یہ ماہ رمضان ہی کی برکتیں ہیں الحمدللہ۔ جو بھی دنیا میں نئی پیدا ہوتی ہے اس کے نفع بھی ہے، اس کے نقصانات بھی ہے۔ یہ سارا دارومدار انسان کے ہاتھ میں ہے، انسان تک ہی ہے کہ یہ اس چیز کو کس طریقے سے استعمال کریں۔ تو میری گزارش ہے تمام حضرات سے، جو بھی سوشل میڈیا استعمال کر کے غلط طریقے سے پیسہ کماتے ہیں، ناجائز طریقے سے اپنے آپ کو مشہور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ انتہائی غلط کام ہے۔ میری دردمندانہ گزارش ہے، یہ ہاتھ جن کے ذریعے سے یہ موبائل آپ چلاتے ہو، ان ہاتھوں کو بھی اللہ کی بارگاہ میں گواہی دینی ہوگی، کیونکہ قرآن مقدس واضح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا سورہ یاسین شریف میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر ہمارے ساتھ کلام کریں گے، باتیں کریں گے قیامت کے دن کی یہ کیا کر رہے تھے۔ لہذا بہتر موقع ہے، اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، پیر دیے ہیں، آنکھیں دیے، ان کا بہترین استعمال کر لیجئے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں کوئی رہنے والی چیز نہیں ہے، جس کے لیے آپ کماتے ہیں وہ کمانا بھی ادھر ہی رہ جائے گا، آپ خالی ہاتھ دنیا سے۔ اس کے لیے کئی بار ہم نے گفتگو کی ہے آپ کے ساتھ بھی، میڈیا کے سامنے ہم نے کئی بار، اور اس کے لیے ہماری کوششیں بھی رہتی ہیں، جو ہم دینی علماء ہو، ائمہ ہو، تنظیمیں ہو، کوشش یہی رہتی ہے ہماری نوجوان دین کے ساتھ اگر وابستہ رہتی تو میرا یقین ہے انشاءاللہ بہت حد تک وہ لوگ اس سے بچ پائیں گے۔ چونکہ دین کی دوری کی وجہ سے گھروں میں ہمیں ماحول ہی نہیں رہا دین کا، قرآن مقدس کی تعلیم ہی نہیں اس معیار کی، والدین بھی بچوں کی طرف کوئی دھیان توجہ نہیں دیتے، صرف ان کو دنیاوی تعلیم دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، دنیاوی تعلیم دینا وقت کی ضرورت ہے، ملازمت دینا، کاروبار دینا وقت کی ضرورت ہے، بچوں کے لیے والدین پر ایک ذمہ داری ہے، لیکن اس سے بڑی ذمہ داری ہے بچوں کو سماج کے لیے بہتر انسان بنانا۔ لیکن بہتر انسان بننا، یہ موجودہ جو تعلیم ہے اس میں زیادہ اہتمام اس چیز کا نہیں ہے۔ اگر بہتر انسان بنانا ہے، نشے سے بچانا ہے اور غلط کاموں سے انسان کو بچانا ہے، تو اس کے لیے دین میں بہترین تربیت موجود ہے، لیکن بس اتنی ضرورت ہے کہ ہم دین کے قریب آ جائیں، دینی علماء کے قریب رہیں، دینی مجالس میں رہیں۔ میرا یقین ہے 100% انشاءاللہ رحمان ہمارے بچے ان برائیوں سے باز آ جائیں گے۔ اس کے حوالے سے خاص مشورہ میری یہی ہے، نوجوانوں سے اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا۔ آج قیام اللیل ہے، لمبی جو تراویح ہوتی ہے، اور قیام اللیل کے ساتھ قرآن مقدس سننے کا معمول بنائے اپنے آپ، اور سستی سے دور رہے، مسجدوں کے قریب رہے۔ عبادت کا مہینہ ہے، فصل بہار ہے، مومنین کے لیے آخرت کے لیے سرمایہ کمانے کا بہترین ذریعہ ہے، اور ایک تو خود اہتمام کرے روزوں کا، اور اس کے ساتھ جو آج کے جو فاقہ لوگ رہتے ہیں، بھوک پیاس محسوس ہوتی ہے، اس سے ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ جو لوگ آج ہم ایک دن بھوک پیاس ہمیں محسوس ہوتی ہے تو ہم بڑے تھک جاتے ہیں، بہت پریشانی ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ جو 2 3 4 دن روٹیاں بھی نہیں کھاتے ہوں گے، غریب لوگ، مسکین لوگ، جن کے گھر کئی دنوں تک، کئی ہفتوں تک چولہا بھی نہیں جلتا ہوگا، ایسے بھی لوگ ہمارے سماج میں موجود ہے۔ تو روزوں کا ایک خاص پیغام یہ ہے، خیر خواہی، جو غریب لوگ، محتاج لوگ، مسکین ہیں، جن کے گھر میں روٹی نہیں ہے، چاول نہیں ہے، ان تک ہمیں پہنچنا چاہے۔ جو کھانے پینے والے لوگ ہیں، جن کو اللہ نے دولتوں سے نوازا ہے، بڑی ذمہ داری ہے ان پر درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کروبیاں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم دیکھیں ارد گرد میں جو لوگ محتاج ہیں ان تک پہنچے، جو لوگ مصیبت زدہ ہیں ان تک پہنچے، انہیں کسی بھی طریقے سے مدد پہنچائے، اسی میں انشاءاللہ خیر کھائی ہے، اور یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلکم رائن وکل رائن مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور ہر ایک نگران کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سورہ تحریم میں اللہ رب العزت واضح ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ والدین سے میری درمدانہ گزارش ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم نے بچوں کو دولت دیا، کار دیے، بنگلے دیے، یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ صرف یہی نہیں ذمہ داری ان کی، بلکہ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری بچوں کو بہتر بنانا۔ لیکن بدقسمتی اور المیہ یہ ہے، آج کے جو
والدین ہیں وہ دین سے کورے ہیں، دین سے اندھے ہیں، ان کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو رسول اللہ کی سیرت کا پتہ نہیں ہے، ان کو قرآن و حدیث کا کچھ معلومات نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیے 100 میں سے ایک بندہ ملے گا جو قرآن، حدیث اور سنت اور شریعت کے ساتھ وابستہ ہے، 99 ایسے لوگ ملیں گے آپ کو جو دین سے وابستہ نہیں، جو دین سے بالکل کورے ہیں۔ اب وہی لوگ اپنے بچوں کی کیا تربیت کر پائیں گے؟ اب ہماری یہ کوشش رہتی ہے، ہم گھر گھر جا کر مکتبے چھوڑتے ہیں، مدرسے قائم کرتے ہیں، درسگاہیں قائم کرتے ہیں، اور والدین سے کہتے ہیں خدا را آپ بچوں کو دنیاوی تعلیم دینے کے لیے جان توڑ لگا کر کے ان کو پڑھا دیتے ہیں، لاکھوں روپیہ ان پر خرچ کرتے ہو، کم از کم ان مدرسوں کو، ان درسگاہ کو مضبوط بناؤ، جو مکتبے آپ کے گاؤں میں چلتے ہیں اچھے اساتذہ اس میں رکھو جو آپ کے بچوں کو، اگر آپ خود تربیت نہیں کرتے تو کم از کم یہی بہترین اساتذہ کا انتخاب کر کے ان بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے، تب جا کے بچے اچھے بن سکتے ہیں۔